أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. سورة مائدہ آیت نمبر 61 پڑھیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لا چکے ہیں، ہم مومن ہیں. وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، حالانکہ وہ کفر کے ساتھ آپ کے پاس داخل ہو گئے. یہ منافقین جو ظاہری طور پر اپنے ایمان اپنے اسلام کا اظہار کر رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ اندر سے کفر بھرے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کو معلوم. اللہ رب العالمین پوری طرح سے لوگوں کے ظاہر اور باطن سب کو جانتا ہے، لہذا ان کی یہ چالیں اور ان کی یہ مکاری کسی بھی کام آنے والی نہیں. اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا. اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کے اندر ان منافقین کو ایکسپوز کر دیا کہ جو ظاہری طور پر آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایمان کا دم بھرتے تھے، حالانکہ وہ منافق تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا یہ آپ کے پاس آتے ہیں اور اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تو مومن ہیں، ہم ایمان لا چکے ہیں، حالانکہ وہ آپ کے پاس آئے تھے تو کفر کے ساتھ آئے تھے. وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور اسی کفر کے ساتھ وہ آپ کے یہاں سے نکل گئے. ایسا نہیں ہوا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بعد پھر وہ اپنی اصلاح کر لیتے اور اپنے دل کی دنیا بدل کر کے یہاں سے جاتے، کیونکہ یہ بے ایمان لوگ ہیں. ان کی نیت پہلے سے خراب تھی، ان کے دلوں کے اندر فتور بھرا ہوا، دنیا کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دیتے ہیں. تو اللہ رب العالمین کی ہدایت کی جانب سے ہدایت اور توفیق سے یہ محروم ہو چکے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا اور آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کرنا اور آپ کے پاس وعظ و نصیحت کی مجلس میں بیٹھنا، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. لیکن کچھ بد نصیب ایسے بھی تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں حاضر ہوتے اور کفر کے ساتھ آتے اور کفر کے ساتھ چلے جاتے. تو یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے کہ جب انسان محروم ہوتا ہے اور بے توفیق ہوتا ہے تو اس حد تک چلا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا کے عظیم ترین داعی اور مبلغ ہیں اور انبیاء کرام میں جن میں سب سے بڑا مقام رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حکمت اور علم سے نوازا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ کی مجلس میں حاضر ہوئے، آپ کی زمان مبارک سے وعظ و نصیحت سنی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کو اللہ کی توفیق سے ہی محروم ہو چکے. تو اس چیز سے اللہ رب العالمین کی پناہ مانگنا چاہیے کہ انسان کے دل سے توفیق نکال دی جائے، انسان کے دل میں جو خیر کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے وہ ختم ہو، جیسا کہ منافقین کے ساتھ. واللہ اعلم بما كانوا يكتمون، اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بخوبی جانتا ہے.
یہ چھپا رہے ہوتے ہیں، ظاہر کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اندر کچھ اور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو معلوم، اللہ کو سب کچھ معلوم، کچھ دور سے چھپا ہوا نہیں. کائنات کی کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے کہ جو اس سے چھپی ہوئی ہو. لہذا ڈرنا چاہیے، خوف کھانا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی حالت کو، دل کی کیفیت کو بیان کر دیا. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور ان میں سے اکثر کو آپ دیکھیں گے کہ گناہ کرنے میں جلدی کرتے ہیں، ظلم و زیادتی کرنے میں بڑی تیزی دکھاتے ہیں، حرام مال کھانے میں بڑے پینٹ ہیں. لبئس ما كانوا يعملون، کتنا برا ہے وہ کام جو یہ کر رہا ہے. نیکی کے لیے سارے خیر کے دروازے بند کر چکے ہیں. نفاق، اپنے اندر نفاق جیسی بیماری پیدا کر لی جس کی وجہ سے خیر کے سارے دروازے بند ہو گئے. اور ادھر دیکھیے کہ شر کے دروازے سارے کھول رکھے ہیں. اور حالت یہ ہے کہ کوئی گناہ کا کام ہو تو اس کو کرنے میں بڑی تیزی دکھاتے ہیں. یسارعون فی الإثم، بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ نیکی کی بات آ جائے تو بڑا بھاری ان کے اوپر ہوتا ہے، برائی کی بات ہو تو بہت تیزی کے ساتھ پیش جاتے ہیں. گناہ اور معصیت کا کام ہو تو اس کو کرنے میں کوئی ان کو حیا اور شرم نہیں آتی، بلکہ دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتے ہیں. ظلم و زیادتی نہیں ہے. اور مال، حرام مال کھانے میں ذرہ برابر ان کو جو ہے حیا نہیں آتی، بلکہ اس کو کھانے میں اور تیزی مسارعت دکھاتے. بہت بری حرکتیں ہیں جو یہ کر رہے ہیں. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. کیوں نہیں ان کے عابدوں نے، ان کے علماء نے ان کو جھوٹ بولنے سے اور مال حرام کھانے سے کیوں نہیں روکا؟ بہت برا یہ کر رہے ہیں. ان کے علماء کی یہ ذمہ داری تھی، ان کے عابدوں کی، جو عبادت گزار لوگ ہیں، عبادت میں مصروف ہیں، جن کو نیکی اور خیر کی لذت کا پتہ ہے، وہ ان کو چاہیے تھا کہ جس لذت کو وہ پا رہے ہیں، جس خیر کو وہ محسوس کر رہے ہیں، اس کو دوسروں تک پہنچائیں، دوسروں کو اس کے لیے آمادہ کریں. دوسرے لوگ اگر بے راہنمائی کے شکار ہیں تو ان کو صراط مستقیم کی طرف لے کر کے آئیں. اور ان کے علماء کی یہ ذمہ داری ہے، علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ سماج میں پنپنے والی جو برائیاں ہیں، جو بے-حیائیاں ہیں، جو بے راہنمائی ہیں، ان سب کے حوالے سے جو بھی ان کی کوشش، جتنی ان کی طاقت ہے، جتنی ان کی سکت اور استطاعت ہے، اس کے موافق کوشش کریں. تو یہ ان کی ذمہ داری. اللہ رب العالمین نے یہاں سوال کیا، کیوں نہیں ان کے علماء نے، ان کے احبار اور ربانیین اور عابد اور زاہد لوگ، انہوں نے کیوں نہیں ایسا کیا کہ وہ روکتے برائیوں سے اور حرام مال سے. گویا کہ برائیوں سے روکنا، حرام مال کھانے سے روکنا، یہ ذمہ داری بن جاتی ہے ان لوگوں کی کہ جو دین سے جڑے ہوئے، وہ علماء کی کیٹیگری میں ہو یا پھر یہ کہ وہ عابد اور زاہد ہو، نماز کے پابند ہو، اور جو بھی عبادات خیر کے کام ان کے اندر جڑے ہوئے ہیں. تو جڑنے کے بعد پھر یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی اس پر، اس کی طرف دعوت دی جائے، ان کو بلایا جائے، ان کو آمد کیا جائے. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کے علماء نے ایسا نہیں کیا. گویا کہ ان کو اللہ رب العالمین نے تنبیہ کی، ان کو آگاہ کیا، ان کو ان کی ڈانٹ ڈپٹ کی، اور یہ کہا لبئس ما كانوا يصنعون، بہت برا کر رہے ہیں لوگ، جو کر رہے ہیں یہ بہت برا ہے. تو ہم نے دیکھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقین کے حوالے سے یہ بات ذکر کی کہ ان کی دل کی کیفیت کیا تھی، کہ کفر کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اسی حال میں چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنا ان کے لیے قطعاً نفع اور ثابت نہ ہوا، کیونکہ یہ لوگ بے ایمان ہیں اور بے توفیق ہیں. اور اللہ رب العالمین نے یہ بتا دیا کہ اللہ رب العالمین سب کو جانتا ہے، اگرچہ یہ کتنا بھی چھپا ہے. اور پھر اس کے
बात बताया कि इनका जो रवैया है, इनकी जो रविश है, वो खैर से दूर हो चुके हैं, भलाई के कामों से दूर होकर के बुराइयों में पड़े हुए, बुराइयों को करने में बड़ी तेजी दिखाते हैं, जुल्म ज्यादती करने में बहुत जो है तेजी के साथ भागते हैं और हराम माल खाने में ज़रा बराबर गुरेज नहीं करते, बल्कि इसको खाने में भी बड़ी उजरत से काम लेते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा ये बहुत बुरी हरकतें हैं। और फिर उसके बाद उनके उलमा और उनके आबिद और साहिरों को उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया, उनके ऊपर सवालिया अंदाज अपनाया कि क्यों नहीं उन्होंने इन लोगों को झूठ बोलने से, मक्र से, फरेब से, धोखे से और हराम माल खाने से क्यों नहीं रोका है। उनकी जिम्मेदारी जब वो रोकते, फिर भी अगर वो नहीं मानते हैं तो ये उनकी उलमा का काम ये है कि उन तक पहुँचा दिया जाए। अगर वो नहीं पहुँचाते हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं अदा कर रहे हैं, तो वो अल्लाह के जवाब दें। तो अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का जो फरीज़ा है ये बहुत है, लोगों को भलाई की तरफ बुलाना है, बुराई से रोकना है, यह हाल में होना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है और ये मसूलियत जो है वो कितना, इसका मकाम कितना आला है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर उसका तस्करा कर दिया कि जब बुराइयों का जिक्र आया तो उसके साथ साथ ये भी बता दिया कि उलमा की बाद और ज़ाहिरों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों को बुराइयों से और झूठ से रोकें। अगर ये नहीं रोक रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु तो ये बहुत बुरा है, इसका अंजाम बहुत बुरा है, इसका अंजाम निहायत खतरनाक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर तरह की खराबियों से, निफाक और कुफ्र से, हर तरह की मासी से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी हिफाज़त फरमाए, ईमान पर और अमल सालेह पर साबित कदमी नसीब फरमाए। आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका